جی کوئکلی عادل کر لیے گا پھر ذیشان صاحب پوچھنا چاہتا ہوں میں کوئکلی کر لیں عادل. اوکے کر لیں نہیں کر لیں آپ کر لیں سوال پہلے گیسٹ سے کر لیں پھر میں پوچھ لوں گا. اچھا چلیں ذیشان مرچنٹ صاحب ٹیکس ایکسپرٹ ہیں. اچھا شہزاد صاحب میں آپ سے ایک چیز کر لیں عادل سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا تھینک یو سو مچ. میں شہزاد صاحب آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ ای وی پہ میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات, جس طرح ظاہر ای وی پہ شفٹ ہونا ہے, کلائمیٹ چینج کا بھی ایک چیلنج ہے اور اکنامیکل بھی ہے, آپ کی فیول امپورٹ کا بل کم ہوتا ہے, یہ باتیں سب اپنی جگہ ٹھیک ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں لوگوں نے سولر بھی لگایا تھا اپنی انرجی, اپنے بجلی کے بل ختم کرنے کے لیے, کم کرنے کے لیے, اپنی انرجی سیو کرنے کے لیے. پھر سولر کی پالیسی چینج ہو جاتی ہے, پھر سولر کے اوپر جو ہے وہ ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں. یہ کیا گارنٹی ہے کہ 40 لاکھ یا 60 لاکھ 70 لاکھ کی لوگ بےچارے کسی نہ کسی طرح پکڑ دکڑ کے گاڑیاں بھی لے لیں؟ یا یہ نہیں پتا کہ 4 سال بعد ای وی کے اوپر جو آج پھر ٹیکس لگانے کی باتیں ہو رہی تھیں کہ مزید آگے سب چیزیں جا سکتی ہیں, تو کیا گارنٹی ہے کہ 3 سال بعد پھر کوئی ایسی پالیسی آ جائے یار یہ گاڑیاں بہت جمع ہو گئی ہیں اب اس کے اوپر بھی ڈیوٹی لگا دو. پرابلم تو یہ ہے کہ جس چیز میں یہاں منی پمپ ان ہوتی ہے, پیسہ آتا ہے, اسی چیز پر ٹیکس پھر آ جاتا ہے, جو نظر آتی ہے چیز وہ پکڑی جاتی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک فیکٹر یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ کل لوگ یہ بھی لینا شروع کر دیں, اس پہ بھی ڈیوٹیز آ جاتی ہیں؟ آپ کی بات بالکل درست ہے اور 100% آپ کی بات کو انڈوس کرتا ہوں میں. مجھے اس کاروبار سے کوئی 46 سال کا تجربہ ہے. آپ بالکل 100% میرے دل کی بات کر رہے ہیں. سمجھ نہیں آتی گورنمنٹ تھوڑا سا کوئی چیز اگر ریلیف کی طرف جاتی ہے یا اچھائی کی طرف جاتی ہے اس پر ٹیکس لاگو کر دیے جاتے ہیں. لیکن میں آپ سے ایک بات پھر یہی کہوں گا, ہمارے ملک میں لوکلائزیشن ہوگی تو یہ تمام باتیں, تمام شکایتیں ختم ہو جائیں گی. حکومت کو خدا را اس طرف جانا چاہیے. حکومت کے علاوہ جو یہاں لوکل اسمبلر مافیا ہے, جو ٹویوٹا بناتا ہے وہ ہونڈا نہیں بناتا, جو ہونڈا بناتا ہے وہ سوزوکی نہیں بناتا. اب مزید کورینز اور چائنیز کوئی 14 کے قریب آ گئے. اب یہ 17 جانے مل کے ایک دوسرے کے رنگ میں رنگ گئے. یعنی ہماری جو غریب عوام ہے یا وہ لوگ جن کے لیے یہ ضروری ہے گاڑی, 3-4 بچے ہیں, میاں بیوی ہیں, وہ ایک چھوٹی گاڑی, سستی گاڑی لینا چاہتا ہے, تو ان کو تو حق نہیں ہے گاڑی رکھنے کا. تو یہی تمام اگر گاڑیاں مہنگی ترین ہی گاڑیاں اگر بنانی ہیں تو بھائی یہ کیوں آپ ایک آٹو موبائل کو آپ نے جو ہے اس بجٹ کا حصہ بنایا ہوا ہے, اس کو اٹھا کے ایک سائڈ کر دیں. آپ کیوں نہیں اس طرف توجہ دیتے کہ ہمارے ملک میں لوکلائزیشن ہو اور ہمارے ملک میں سستی گاڑیاں بنے. پرانی گاڑی آتی ہے اس کا تو چلو عام آدمی کو فائدہ ہوگا, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں 3 بڑے مینوفیکچرر تھے, اب جو باہر سے چائنیز بھی آ رہے ہیں اور جناب ہم دیکھ رہے ہیں کورین بھی نئی کمپنیاں آ گئی ہیں, اس طرح سے کوئی فرینچ کمپنی بھی آ گئی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی لوکلائز ہی ہو گیا نا سسٹم؟ باہر کی کمپنیاں یہاں کے آ کے پلانٹ لگائیں گی تو ظاہر ہے اس کی وہ قیمت تو نہیں ہوگی جو گاڑی امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم. سر اس وقت وہ گاڑیاں بھی پاکستان میں مہنگی ہیں. میں پڑوس ملک کا نام نہیں لینا چاہتا. بات یہ ہے کہ آپ پرائسز تو دیکھیں نا انٹرنیشنلی, اور پھر آپ ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں. گھر میں آٹا نہیں ہے, وہاں کو کہہ رہے ہیں پوریاں پکائیں, تو کیسے پاسبل ہے سر؟ جب تک آپ کے ملک میں لوکلائزیشن نہیں ہوگی, آپ نہ پاکستانی عوام کو سستی گاڑیاں دیں گے اور نہ ہی آپ ایکسپورٹ کر کے اپنے ملک میں آپ زر مبادلہ لا سکتے ہیں. ڈالر کی شکل میں آپ پیسہ لا سکتے ہیں. لوکلائزیشن تبھی ہوگی نا جب بڑے پلیئرز آپ کی مارکیٹ میں آ رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں کہ آپ کو آگے اتنے عرصے میں آپ نے کرنا ہے. سر یہ جو 3 بڑے پلیئر کی آپ بات کر رہے ہیں نا, ان کے منہ تو خون لگ چکا ہے. وہ تو پچھلی 4 دہائیوں سے لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.